سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَيَوْمَ نبعث فِي كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کو عزت عافیت برکت عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور اسے ہم کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیداً گواہ، علیہم، ان کے اوپر، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لے کے آئیں گے آپ کو، شہیداً گواہ، علی ہؤلاء، ان تمام کے اوپر، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب، تبیان، یہ واضح کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن، اور اس کتاب میں ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، فرما برداروں کے لیے، مسلمین کے لیے۔ اس رکوع کی ابتدا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو گواہوں کو پیش کیا جائے گا۔ اب یوں سمجھے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرمایا پورے کے پورے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے ان کی اپنی جانوں میں سے، اپنے نفسوں میں سے پیش کیا جائے گا، اور وہ گواہی انسان کا اپنا وجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، گواہی دینے کے لیے انسان کے ہاتھ ہوں گے، انسان کی زبان ہوگی، انسان کے پاؤں ہوں گے، انسان کی ٹانگیں ہوں گی، یہ بول بول کے بتلائیں گی بما کانوا یعملون، جو کچھ انسان دنیا میں کرتا رہا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منکرین انکار کریں گے، فرشتوں نے جو لکھا اس کا بھی انکار کریں گے، زمین کا انکار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے اوپر مہر لگائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ بول کے بتلائیں گے، یہاں تک کہ پاؤں بول کے بتلائیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں یہ کرتے رہے۔ آپ آئے سورہ فصلت میں، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے دربار میں آئیں گے
تو گواہی دینے کے لیے ان کی آنکھیں ہوں گی، ان کے پاؤں ہوں گے، وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے جسم کی چمڑی بول بول کے بتلائے گی کہ یا اللہ دنیا میں ہم یہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اس وقت کہے گا ہائے میری چمڑی تو کیوں بولتی ہے، تجھے کس نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی؟ اس وقت یہ چمڑی بول کے کہے گی قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آج مجھے اس نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جس نے کل کائنات کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ جسم بول کے بتلائے گا اور زمین بول کے بتلائے گی۔ سورہ زلزال ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر زلزلہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے زمین اپنے خزانے اگل دے، یہ اگل دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی بول بول کے بتلائے گی۔ اس وقت نافرمان کہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تجھے کس نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو کیوں بولتی ہے؟ یہ زمین کہے گی آج مجھے میرے خالق اور مالک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہر چیز بولے گی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تسبیح کرو تو اپنی انگلیوں کے اوپر کرو، یہ بھی گواہی دے گی۔ نماز پڑھو جگہ تبدیل کر کے پڑھو، یہ جگہ کا تبدیل کرنا بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ مؤذن کی آواز کی انتہا جہاں تک جاتی ہے قیامت تک وہ جتنے بھی ذرات ہیں، شجرات ہیں، جو کچھ بھی ہے قیامت کے دن اذان پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ایک تو گواہی اپنے وجود کی ہوگی اور دوسری انسانوں کی انسان کے بارے میں گواہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں دوسرا پارہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جب تمام نبی آئیں گے امتیں اپنے انبیاء کی تبلیغ کی تکذیب کر دیں گی کہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبی نوح سچے تھے، تیرے نبی حضرت ہود علیہ السلام سچے تھے، صالح سچے تھے، ان کی قوموں نے انکار کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں گواہی دیتے ہو، تم تو اس وقت موجود نہ تھے۔ اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گی یا اللہ تو نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور قوم نے تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو قبول فرما کر انبیاء علیہ السلام کو عزت اور تکریم عطا فرمائیں گے اور منکرین کو اوندے منہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارے نبی بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے یا اللہ تیرے تمام انبیاء نے حق پہنچایا، امتوں نے انکار کیا، میرے نبی کی بھی گواہی کو قبول فرمایا جائے گا اور جتنے بھی منکرین ہوں گے تمام کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب کو نازل فرمایا، اور نازل نہیں فرمایا صرف نازل نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا۔ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کے اوپر کتاب کو، اے نبی آپ کے اوپر۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، انتخاب اللہ کے ذمہ ہے۔ کس چیز کو نازل فرمایا؟ الکتاب کو، اور کتاب کون سی ہے؟ لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر شک نہیں، ذرہ برابر کجروی نہیں، ذرہ برابر جھوٹ نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ فرماتے بڑی برکت والی وہ ذات ہے، حمد و ثنا والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا ولم یجعل لہ عوجا، وہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب کیسی ہے؟ تبیان لکل شیء، جس نے ہر مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا۔
صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، وہ بڑا معروف آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں ایک دوسرا آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ مصر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ ایک دفعہ پیرس کے علاقے میں آئے تو وہاں پر ایک مستشرق بندہ تھا، بے دین بندہ تھا، جس کا دین سے تعلق کوئی نہیں، وہ آیا آپ کے پاس، وہ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 18 ہے، اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من کل شیء، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں ہے، تو کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ 48 کلو آٹا اس کی کتنی روٹیاں بنتی ہیں؟ اگر قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو مجھے بتلائیے 48 کلو آٹے کی کتنی روٹیاں بنتی ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں، اس کے بارے میں تو ہمیں طباخ بتائے گا، جو تندور پر روٹیاں لگاتا ہے وہ بتلائے گا۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہر چیز موجود ہے، مجھے دلیل قرآن سے دیجئے، آپ تو بورچی کے پاس جا رہے ہیں، تندور والے کے پاس۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انبیاء میں فرمایا، آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور سورہ نحل میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو۔ اب مجھے روٹیوں کا نہیں پتا، قرآن فرماتا ہے اہل علم سے پوچھو، اس لیے ہم اہل علم سے پوچھیں گے۔ پتہ یہ چلا قرآن میں ہر چیز کے بارے میں بیان موجود ہے۔ آخری بات وَہُدًى، اس میں ہدایت ہے، ہدًى للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں۔ جو صرف اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اللہ کی اور نبی کی نہ مانے، وہ بندہ کبھی بھی پکا مومن نہیں۔ ورحمہ، اور رحمت ہے، اور رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا نہیں۔ نبی کریم نے خود